انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید، سورہ انفال اور سورہ فرقان کی ایک ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت آیات مبارکہ کی صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن پاک کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے، انہی اسباب میں سے جس سے انسان کی زندگی بابرکت ہوتی ہے، جس سے انسان کی رزق میں برکت آتی ہے، ایک بہت بڑا سبب وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو اس گھر میں برکت ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو اس اہل خانہ کی رزق میں وسعت ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو وہاں شیاطین کا بسیرا اور ٹھکانہ نہیں ہوتا، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو وہ گھر اور گھر والے ہمیشہ آباد اور خوشحال رہتے ہیں۔ اسی موضوع کا اگلا حصہ کہ جب مسلمان قرآن پاک کی تلاوت سے اعراض اور غفلت برتتا ہے، جب مسلمان کے گھر سے تلاوت قرآن پاک اس کا اہتمام اٹھ جایا کرتا ہے، تو اس مسلمان مومن کی زندگی پر برے اثرات کیا ہوتے ہیں اور نقصان کیا ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان میرے اور آپ کا محبوب پیغمبر جو رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جس نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں بے شمار مصائب اور تکالیف برداشت کیے، لیکن امت کی طرف سے امت کو کوئی شکایت نہیں کی۔ طائف کے وادی میں خون بہایا گیا، جسم لہو لہاں کرا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی پتھر مارنے والوں کو دعا دی۔ لیکن حشر کے میدان میں وہ رحمت للعالمین پیغمبر رب کے دربار میں اپنی امت کے بارے میں شکایت فرمائیں گے، اور وہ شکایت یہ ہوگی کہ اللہ کا پیارا پیغمبر ارشاد فرمائیں گے، یا رب، اے میرے مہربان رب، اے میرے کریم رب، یہ جو میری امت ہے، یہ جو میری قوم ہے جس کی طرف میں مبعوث کیا گیا، انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن پاک سے اعراض کر لیا تھا، نہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، نہ یہ قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرتے تھے، نہ یہ قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ان کی ذاتی زندگی، ان کی خلوت کی زندگی، ان کے جلوت کی زندگی وہ قرآن پاک سے عاری اور خالی تھی۔ تو جب مومن قرآن پاک کو چھوڑتا ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں پیارا پیغمبر ان کی شکایت لگائے گا، اور شکایت بھی رب کے دربار میں، اور حشر جیسے ہیبتناک اور حشر جیسے عظیم دن میں پھر انسان کی خلاصی کیسے ممکن ہوگی؟ قرآن پاک سے غفلت کرنے، قرآن پاک سے اعراض کرنے کا سب سے دوسرا بڑا نقصان کہ جب کوئی قوم، جب کوئی امت، جب کوئی فرد، جب کوئی جماعت، جب کوئی قبیلہ، جب کوئی گھرانہ قرآن پاک سے اعراض کرتا ہے تو دو قسم کے آفات، دو قسم کی مصیبتیں، دو قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔
خود اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جو میری نصیحت بری کتاب قرآن پاک سے اعراض کریں تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ مال نہیں ہوتا، مال ہے تو بے برکت ہو جاتا ہے، اولاد نہیں، اولاد ہے تو نافرمان کرا دیا جاتا ہے، معاشرے میں عزت ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی پریشان گزرتی ہے۔ بنیادی سبب یہ ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری ذکر، جو میری نصیحت قرآن پاک سے اعراض کرے تو زندگی دوبر ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، دشوار ہو جاتی ہے، پریشانیوں سے بھر جاتی ہے۔ اور دوسری سزا اور دوسرا عذاب جو قرآن پاک کے چھوڑنے پر دی جاتی ہے، خود اللہ پاک فرماتے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھاتے ہیں۔ یہ حشر کے میدان میں اٹھے گا تو اندھا ہوگا، آنکھوں کی بینائی نہیں ہوگی، یہ رب کے دربار میں شکایت کرے گا کہ ربا دنیا میں تو سب کچھ دیکھتا تھا، میری تو آنکھیں تھی، لیکن آج حشر کے میدان میں مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا گیا؟ دنیاوی زندگی میں مال کو بھی دیکھتا رہا، دنیا کو بھی دیکھتا رہا، ہر جائز اور ناجائز کو دیکھتا رہا، لیکن آج وہ نابینا بنا کر، اندھا بنا کر اٹھا دیا گیا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے بندے یہ آنکھیں تجھے دنیا کے لیے نہیں دی گئی تھی، جو بینائی دی گئی تھی نعمت وہ تو عبرت کے لیے تھی کہ تو عبرت حاصل کریں، لیکن تو نے عبرت حاصل نہیں کی، تو نے موعظت اور نصیحت حاصل نہیں کی۔ تیرے آنکھیں جو تو نے صرف دنیا کے لیے استعمال کی وہ دنیا ہی میں ختم ہو گئی، میری یاد سے، میری فکر سے، میری جلال اور عظمت سے تو نے اعراض کیا، غفلت کیا، یوں رہا جیسا کہ تو اندھا ہے، تو آج تجھے اندھا بنا کر اٹھایا گیا۔ تو جب قرآن پاک سے اعراض کر دیا جاتا ہے تو زندگی گراں اور مشکل، اور قیامت کے دن حشر اندھا بنا کر کرا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کیا کوئی قرآن پاک سے اپنی زندگی کو چھوڑنے والا ہے؟ کیا کوئی قرآن پاک کو اپنی سینے سے لگانے والا ہے؟ کیا کوئی قرآن پاک کو اپنی زبان کی زینت بنانے والا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کتاب اگر میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ پہاڑ بھی ہیبت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن میں نے انسان کے لیے اتنا آسان بنایا کہ 10 سال کا بچہ بھی الف لام سے شروع کریں والناس تک پڑھ لے، میں نے تو اتنا آسان بنا دیا۔ اتنا آسان بنائے جانے کے باوجود بھی انسان اعراض کریں تو زندگی مشکل ہوگی۔ تو قرآن پاک چھوڑنے کے لیے دوسرا سب سے بڑا نقصان کہ انسان کی زندگی وہ مشکل اور پریشان ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا دیا جاتا ہے۔ تیسرا سب سے بڑا نقصان کہ جس گھر میں، جس گھرانے میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، جو گھر قرآن پاک کے تلاوت سے، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے سے خالی ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ ویران کنڈر بن جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے اندر کھیلنے کودنے والے بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بظاہر یہ گھر آباد لگتا ہے،
لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی نگاہ رحمت میں یہ گھر نہیں، یہ عمارت صرف ایک کنڈر نما ہے۔ وہ جو انسان ہے بظاہر تو زندہ ہیں لیکن حقیقت میں مردہ ہے۔ دنیا والوں کے لیے یہ گھر آباد ہیں لیکن اللہ کے لیے یہ گھر برباد ہے۔ تو فرمائے کہ گھر کی آبادی وہ قرآن پاک کی تلاوت ہوا کرتی ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے گھر بمشکل رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت سے آواز ہو جاتی ہے، اور وہ بھی خوش نصیب انسانوں کو ملتی ہے، ورنہ کتنے سارے لوگ ہیں کہ جن کے رمضان بھی قرآن پاک کی تلاوت سے خالی گزر جاتی ہے۔ کتنے سارے مسلمان گھرانے ہیں کہ سال گزرتے ہیں، سال آتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کی صدا بلند نہیں ہوتی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دین میں ہمارے امام ہے، مقتدا ہے، جنہوں نے پیارے پیغمبر سے دین لے کر امت تک پہنچایا ہے، ان کے گھر 24 گھنٹے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے آباد اور قرآن پاک کی صدا اور آواز سے معمور ہوا کرتی تھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تہجد کا وقت تھا، میں اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلا، گلی میں آواز آ رہی تھی، میں نے کان لگا کر سنا، کافی دیر تک سنتا رہا۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، ابو موسیٰ تیری آواز بڑی اچھی لگی مجھے، میں تیرے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر تیری تلاوت کو سنتا رہا، جب تک تو نے تلاوت موقوف نہیں کی تب تک اللہ کا پیارا پیغمبر تیرے در پہ کھڑا رہا۔ عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب اگر مجھے احساس ہوتا تو میں اپنی تلاوت کو اور لمبا کر لیتا تاکہ آپ کی وجہ سے میرے گھر پر، میرے در پر وہ رحمتیں اور زیادہ نازل ہوتی۔ اور پھر ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ تیرے اشعریین کے گھروں کو پہچانتا ہوں، اور تمہاری پہچان اور تمہاری شناخت قرآن پاک کی تلاوت ہے، کہ تم جو اشعریین ہو تمہارے گھروں سے قرآن پاک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو، فرمائے کہ وہ گھر بظاہر تو آباد ہے لیکن حقیقت میں وہ غیر آباد ہے، حقیقت میں برباد ہے۔ تو اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے ہم آباد کریں، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ارشاد فرمایا کہ وہ گھر جس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، 3 بڑے بڑے نقصان بتائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب شعب الایمان میں پیارے پیغمبر کی یہ روایت اور یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، فرمایا کہ وہ گھر جس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، جس گھر والے قرآن پاک کی تلاوت سے غفلت اختیار کر لیتے ہیں، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت سے غفلت برتی جاتی ہے، فرمایا اس گھر والوں پر 3 قسم کے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، قل خیرہ، اس گھر والوں کی خیر بہت کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس گھر میں خیر ہوتا ہی نہیں ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو۔ ایک صحابی نماز پڑھاتے ہیں تو کسی نہ کسی رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ صحابہ نے آ کر شکایت کی کہ حضرت ہمارا امام جب بھی نماز پڑھائیں تو نماز کی کسی نہ کسی رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا ہے، آپ اسے پابند بنائیں کہ وہ قرآن کا کوئی اور سورت بھی تو پڑھا کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس صحابی کو بلایا، فرمایا کہ تیری
خلاف یہ شکایت آئی ہے کہ جب بھی نماز پڑھاتا ہے تو سورہ اخلاص کسی نہ کسی رکعت میں ضرور تلاوت کرتا ہے۔ عرض کرنے لگے جی اللہ کے پیغمبر، فرمائے کوئی اور صورتیں آپ کو یاد نہیں؟ عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب یاد تو ہیں، لیکن سورہ اخلاص سے میری بے پناہ محبت ہے، تو اس محبت کی وجہ سے بے اختیار میری زبان پر سورہ اخلاص آ جاتی ہے، یہ میرے اختیار سے باہر ہے، اس محبت کی وجہ سے یہ میری زبان پہ آ جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر، جب میں گھر کے دروازے اور دہلیز کو پار کرنے لگتا ہوں تو جب تک سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کروں تب تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور آج جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو تب تک اپنے گھر سے نہیں نکلتا جب تک سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کروں۔ نماز میں تو اپنی جگہ، لیکن گھر آتے جاتے بھی میں سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کرتا ہوں، میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہوں۔ فرمایا اگر سورہ اخلاص کے ساتھ تیری اتنی محبت ہے تو یہ محبت تجھے جنتی بنا دے گا، اور فرمایا کہ گھر میں آتے جاتے جب تم قرآن پاک کی اس سورت کی تلاوت کرتے ہو تو تیرا گھر برکتوں سے بھر جائے گا، اور اس سورت کی تلاوت کی وجہ سے تیرا گھرانہ ہر قسم کے آفات اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے تو پہلا نقصان یہ ہے کہ قل خیرہ، اس کا خیر گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہمارا شکوہ ہوتا ہے نا کہ جس سب کچھ ہیں لیکن ہم بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے، گھر کی خواتین کے آپس میں محبت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، بس صبح اور شام دن رات کٹ رہے ہیں، معلوم نہیں کہ زندگی کیا ہے اور کیسے گزر رہی ہے، جبکہ سبب یہی ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے 1450 سال پہلے بتلائی ہے کہ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَكَثُرَ شَرُّهُ، فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو اس گھر کا شر اور برائی بڑھ جاتا ہے، اس میں برائی ہی برائی ہوتی ہے، اس میں جھگڑے ہی جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں نفرتیں ہی نفرتیں ہوتی ہیں، محبت نام کی، اتفاق نام کی وہاں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی۔ صحابی صدقہ فطر کے مال پر چوکیدار ہیں، ایک آدمی آیا بوڑھا، وہ وہاں سے چوری کرنے لگا، اس صحابی نے اس کو پکڑا کہ صبح تجھے پیارے پیغمبر کے دربار میں پیش کروں گا، صدقہ فطر کے مال سے جو مسلمانوں کا حصہ اور ان کا حق ہے ان سے چوری کر رہا ہے۔ اس نے بہت منتیں کی، صحابی نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس صحابی سے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، فرمایا رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ حیران ہوا، اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے تو اب بتانا تھا، میں نے تو بتایا بھی نہیں۔ فرمایا جبریل پہلے آ کر بتا چکا ہے، عالم الغیب نہیں ہے میرا پیغمبر، جبریل آ کر بتاتا ہے۔ فرمایا کذبک، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وسیعود، وہ پھر آئے گا۔ صحابی فرماتے مجھے یقین تھا یہ رات کو پھر آئے گا۔ رات پکی ہوئی تو وہ پھر پہنچا، پھر اس کو پکڑا، بہت منتیں کی، اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا، صبح حضرت کے دربار میں پیشی ہوگی۔ منتیں اور فریاد زیادہ ہو گئی تو چھوڑ دیا۔ اگلی صبح پھر اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ تیرے قیدی نے کیا کیا؟ فرمایا بہت فریاد کر رہا تھا، چھوڑ دیا، مجھے ترس آیا، رحم آیا اس پر۔ فرمایا وسیعود، پھر آئے گا۔ تیسری رات ہوئی، اب صحابی نے اس کو پکڑا، یہ منتیں کرتا رہا، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا چھوڑو، میں تمہیں قرآن پاک کی ایک آیت بتلاؤں، جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو سب کچھ محفوظ ہو جایا کرے گا، تیری چوکیداری کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ فرمایا بتاؤ؟
اس نے کہا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. فرمایا یہ آیت پڑھ لیا کر سب کچھ محفوظ ہو جائے گا. چھوڑ دیا. صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اب بتاؤ. فرمایا اللہ کے حضور اس نے بہت منتیں کی، مجھے رحم آیا تو چھوڑ دیا، لیکن اس نے مجھے وظیفہ بتایا، ایک وظیفہ اس نے مجھے دیا ہے اور آیت الکرسی. فرمایا کذوب، بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، لیکن صدقک، یہ بات اس نے تجھ سے سچ کہی ہے. صحابی عرض کرنے لگا اللہ کے پیغمبر بتا تو دیں یہ 3 راتوں کو میرے پاس آنے والا کون تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا. 3 رات تیرے پاس آنے والا شیطان تھا، لیکن جاتے ہوئے اس نے جو یہ بات تمہیں بتائی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے حفاظت ہو جاتی ہے، یہ بات اس نے تجھ سے سچ کہی ہے. تو جب رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے گھر محفوظ ہو جاتا ہے. صبح اٹھتے ہی وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے جب سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے تو گھر محفوظ ہو جاتا ہے. تو فرمائیں کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے تو کثر و شر رہو، اس گھر کا شر بڑھ جاتا ہے، اس کی برائی بڑھ جاتی ہے. اس گھر کے اندر جو برائیاں ہیں وہ برائیاں عام ہو جاتی ہیں، وہ گھرانہ لوگوں کے نظروں میں بھی پھر برا نہ لگنے لگتا ہے. اس سے حفاظت کے لیے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَضَاقَ بِأَهْلِهِ، فرمایا جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو اس گھر والوں کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، رزق کے اندر پھر وسعت نہیں ہوتی. تو جو ہمارا موضوع ہے کہ رزق کے لیے بنیادی روحانی اسباب کیا ہے، ان میں سے ایک اور سب سے بنیادی اور بڑا سبب وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو ارشاد فرمایا پھر اس گھر کے اندر خیر ہی خیر، برکت ہی برکت، سعادت ہی سعادت. اور جس گھر سے قرآن پاک کی تلاوت اٹھ جاتی ہے، جہاں قرآن پاک سے غفلت برتی جاتی ہے، پھر وہاں بے برکتی ہی بے برکتی، پھر وہاں جھگڑے، پھر وہاں نفرتیں، پھر برائی کے جتنے اسباب ہیں وہ تمام وہاں جمع ہو جاتے ہیں. تو ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری رزق بھی وسعت ہو. اور رزق کا معنی صرف کھانا نہیں ہے. رزق جو نعمت اللہ پاک کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہے وہ رزق ہے. وہ نعمت اولاد بھی ہے، وہ نعمت عزت بھی ہے، وہ نعمت زندگی بھی ہے، وہ نعمت صحت بھی ہے، وہ نعمت اولاد بھی ہے. غرض جو چیزیں بطور نعمت آپ کو ملی وہ رزق کہلاتی ہے. اب اس رزق میں اللہ پاک کی نعمتوں میں برکت کیا ہو، فرمائے اس کے لیے بنیادی سبب یہ ہے کہ قرآن پاک سے اپنا لو لگایا جائے، قرآن پاک سے اپنے آپ کو مشغول کر دیا جائے. ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ دل، فرمایا یہ تو برتنوں جیسے ہیں، اگر تم اس کو قرآن پاک ڈال کر اس کو مشغول نہیں کرو گے تو یہ کسی اور چیز میں مشغول ہو جائے گا، کوئی اور چیز اس میں آ جائے گی. اور فرمایا جب اس کو قرآن پاک کی محبت اور تلاوت سے نہیں بھرو گے تو تمہارا یہ دل فقر سے بھر جائے گا. یہ تو برتن ہے، اس برتن نے بھرنا ہے. اگر آپ نے اس کے اندر اللہ کی محبت ڈالی، اللہ کی محبت ہو تو پھر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. دنیا کا قانون یہ ہے جس سے محبت ہو ہر وقت زبان پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر جگہ وہ یاد رہتا ہے، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کے حسن کے تذکرے اور چرچے ہوتے ہیں، اس کی کمالات اور خوبیاں وہ بیان کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ دل ایک برتن ہے، جب اس برتن میں اللہ پاک اس کی محبت بھر جائے تو پھر اللہ پاک کے کلام وہ خود بخود زبان کی زینت بن جاتی ہے. یہ جو ہم اپنے اکابر کے بارے میں سنتے اور پڑھتے ہیں کہ جی ایک ایک دن میں ایک ایک رات میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ختم کر لیا کرتے تھے، اس کی بنیادی سبب اللہ اور قرآن سے محبت تھی.
ورنہ ہمارے لیے ایک صفحہ، ایک ربع، ایک پارہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ 30 پارے پڑھ لیا کرتے تھے، دن رات تو اپنی جگہ، وہ ایک ایک رکعت میں 30 پارے پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں میں رات کو آیا، اللہ کے پیارے پیغمبر تہجد کی نماز میں تھے، میں بھی شامل ہو گیا۔ سورہ بقرہ چل رہی تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے سورہ بقرہ ختم فرمایا، سورہ آل عمران شروع کی، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ۔ فرمایا میں نے آنکھوں کے گوشے سے دیکھا تو پیارے پیغمبر کے پاؤں مبارک زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے سوج گئے ہیں، جبکہ بخشایا ہے جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جس کی سفارش سے برے کائنات کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس ہستی کا حال یہ ہے کہ وہ اتنے دیر تک نماز کے اندر، نفل نماز تہجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں مبارک میں ورم آتا ہے، سوج جاتے ہیں۔ اما جان سید عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا میں رات کو اٹھی، میں نے بسترے ہاتھ سے وہ تلاش کرنا شروع کیا تو بسترہ خالی تھا۔ اندھیرے میں ٹھٹھولتے تلاش کرتے کرتے فرمایا میرا ہاتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگ گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر تہجد کی نماز میں ہیں، پاؤں مبارک کے ساتھ ہاتھ لگ کر میں نے احساس کیا کہ یہ تو اتنا ورم آ چکا ہے۔ فارغ ہوئے تو میں عرض کرنے لگی کہ اللہ کے حبیب آپ تو بخشائے ہیں، آپ کو اتنی محنت کرنے کی، مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا حمیرہ میں اس رب کا شکر گزار نہ بنوں جس نے یتیموں کو جہاں کا امام بنایا؟ اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ شکر گزاری کے لیے اس کی عبادت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو تھکاتا ہوں۔ تو ایک ایک رکعت میں 7 پارے اللہ کے پیارے پیغمبر نے تلاوت فرمائے، لیکن ہمیں 7 پاروں کا پابند نہیں بنایا۔ فرمایا کہ جو آدمی سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے کفتاہ، فرمایا یہ 2 آیتیں بھی اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کہف کی ابتدائی 11 آیتیں پڑھ لیں، فرمایا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ ابھی جس قافلے پر حملہ ہوا ہے، جس قافلے کو گرفتار کیا ہے، یہی تو دجال کی ذریت ہے، یہی تو دجال کی اولاد ہیں، انہی کی اولاد میں سے تو دجال نکلے گا۔ ورنہ دنیا، شریعت اپنی جگہ، اسلام اپنی جگہ، دین عیسائیت ہو یا دین نصرانیت اور دین یہودیت ہو یا دین اسلام، جنگ کے دوران نہ بچوں کو مارا جاتا ہے، نہ خواتین کو، نہ بوڑھوں کو، یہاں تک کہ رسد کے لیے رزق کے راستے بند نہیں کیے جاتے ہیں، زخمیوں کی علاج کے لیے راستے اور دروازے بند نہیں کیے جاتے ہیں، لیکن دنیاوی قوانین میں بھی یہ منع ہے۔ آپ جنگ لڑیں تو جوانوں سے لڑیں، بہادروں کی طرح لڑیں، اور ان کے بچے، ان کے عورتیں، ان کے بوڑھے، اور اسی طرح ان کے کھانے پینے کے لیے رسد کے جو انتظامات ہیں وہ کھلے رہیں۔ اب جو قافلہ جا رہا تھا فلسطین، وہ کیا لے کر جا رہے تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایٹم بم تھا؟ ان کے پاس کوئی توپیں تھی؟ ان کے پاس تو بورے تھے جس کے اندر آٹا تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھی۔ وہ جو لوگ 500 وہاں پہنچے وہ تو بڑی دنیا سے امن کے سفیر بن کر جا رہے تھے۔ وہ امن کے سفیر، ان کو بھی آپ نے قید کیا، ان کو بھی گرفتار کیا۔ وہ جو فلسطینی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے لیے ایک ایک لقمہ جو وہ جمع کر کے وہاں لے جا رہے تھے، آپ نے ان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو میں دجال کی اولاد نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یہ دجال کی ذریت نہ ہو تو کیا ہو؟ اور ساری دنیا خاموش ہے۔ جن کے افراد وہاں قید ہیں، جن کے ملک کے معزز شہری وہاں قید ہیں، وہ حکمران بھی ابھی تک خاموش ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی عام لوگ نہیں، ایک اس وقت بھی کشمیر اسمبلی کا ممبر ہیں، اور ایک ہمارے ایوان بالا کا سابق سینیٹر ہے، جو اپنے اس حد تک کے شہری کے بارے میں پوچھ نہ سکیں،
ان حکومت سے کیا خیر کی توقع کی جا سکے گی؟ وہ کیا عالم اسلام کی نمائندگی کر سکے گی جو اپنے شہریوں کے بارے میں پوچھ نہ سکے؟ اگر یہ شہری یورپین ہوتے تو نہ کوئی گرفتار کرتے ان کو، اور ان کی گرفتاری کے ساتھ ہی دنیا احتجاج کرتی۔ لیکن ہمارے ہاں تو باؤ تاؤ چل رہا ہے کہ اسرائیل کو کیسے تسلیم کریں، یہاں تو باؤ تاؤ چل رہا ہے کہ فلسطین کو کیسے ختم کریں۔ ٹرمپ کا جو 20 نکات پر مشتمل ایجنڈا ہے، وہ ایجنڈا تو یہی ہے کہ فلسطین ختم ہو، اس کی جگہ اسرائیل کا قیام ہو، جبکہ ہمارے وجود سے اسرائیل کے وجود مقدم ہے۔ وہ ہم سے پہلے معرض وجود میں آیا ہے، وہ ہم سے پہلے موجود تھا۔ اگر ہماری ایک الگ شناخت ہے اور اس پر اللہ کا شکر ہے، تو پھر ان کو بھی الگ شناخت ملنی چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد، جو سورہ کہف کی ابتدائی 11 آیتیں تلاوت کرے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اب وہ جو اصل دجال ہیں، ان کے فتنے سے بھی حفاظت کے لیے، جو دجال کی ضروریت ابھی موجود ہے، ان کے فتنوں سے بھی حفاظت کے لیے فرمایا پورے قرآن پاک اور پھر خصوص سورہ کہف جمعے کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو سورہ کہف کی تلاوت کریں تو ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک فرمایا یہ ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، نور ہوا کرتی ہے۔ جو چھوٹے گناہ ہفتے بھر میں اس نے کیے ہیں، اللہ پاک ان کا وہ کفارہ بنا کر اسے معاف فرما لیتے ہیں۔ تو جمعے کے دن جو مسنون اعمال ہے، ان میں سے ایک سنت عمل سورہ کہف کی تلاوت بھی ہے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اکابر کو سلامت رکھے۔ کچھ سال پہلے ہمارے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب پر فائرنگ ہو رہی تھی، اسی شہر میں ہو رہی تھی، تو اسی وقت وہ اپنے گاڑی میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا، وہ جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اسی وقت بھی وہ سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ تو اگر ہم اپنی رزق میں، اپنی زندگی میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنی اولاد میں وسعت اور برکت چاہتے ہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے بنیادی سبب وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا شعار، اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔